حضرت خضر نے پھر متنبع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب آخری مرتبہ مجھے ایک اور موقع دے دیجیے. چنانچہ چلے. اب جب چلے تو ایک بستی میں پہنچے. مفسرین نے کہا بعض قول پر یہ ایک انطاکیہ نام کی بستی ہے. تو انطاکیہ بستی میں پہنچے. وہاں پر کون سے قومن لآمن ایسے لوگ تھے جو بڑے بخیل تھے. انہوں نے کہا بھی ہمیں کھانے کو کچھ دو. انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب وہاں پہنچے نہ انہوں نے مہمان نوازی کی تو دیکھا دیوار جو ہے وہ ایک دیوار تھی وہ گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ سے اس پر اشارہ کیا اور ہاتھ لگایا تو دیوار سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ جی انہوں نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ نے جو ہے بغیر کسی اجرت کے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. اجرت ہی لے لیتے. تو اب حضرت خضر نے کہا اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. ہاں جو میں نے کام کیے میں تمہارے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. کشتی کا قصہ یہ ہے کہ چونکہ آگے ایک ظالم جابر بادشاہ تھا وہ ہر صحیح سالم کشتی کو پکڑ لیا کرتا تھا. تو میں نے ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا کہ ان کی کشتی کو ذرا خراب کر دیا توڑ دیا تاکہ آگے جو ظالم جابر بادشاہ ہے وہ ان کی کشتی پر قبضہ نہ کرے. اور جو لڑکا کا قصہ ہے تو اس لڑکی کا قصے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی پیدائش ہی کفر پر ہوئی. تو وہ خلقتی کے اعتبار سے کافر تھا. عام انسانوں کے بنسبت وہ کفر پر اس کی پیدائش ہوئی. لہذا وہ کافر جب تھا تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. اور بات یہ تھی اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ اپنی والدین کو جو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں آگے بڑا ہو کر کفر میں مبتلا کر دے. تو میں نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کیا. اور آثار بہتر ہے کہ بھی نہیں اور باقی اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا. شہر والے لوٹ مار کر کے لے جاتے. تو اس لیے میں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے اور ان یتیم بچوں کا نقصان نہ ہو جائے. تو یہ تعبیر ہے. لہذا بتایا کہ دیکھو اعتراض نہ کریں. یہاں اتباعی حضرت کی علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بھی برحق تھا اور انہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. اور رسول کی یہ شان نہیں کہ خلاف شریعت کوئی کام ہو اور وہ اس پر اعتراض نہ کریں. نہ رسول کی یہ شان ہے نہ ان کے نائبین کی علماء کی مبلغین کی یہ شان ہے کہ کوئی گناہ ہوتا وہ دیکھیں اس پر تنبیہ نہ کریں. تو ان کے لیے تو یہ تھا کہ ان کو متنبہ کرنا چاہیے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے بعض تکوینی علوم دیے. تکوینی علوم کا مطلب ہے کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے ظاہری آنکھوں سے ہٹ کر. جس طرح دنیا میں ایک ظاہری حکومت کا ایک نظام چل رہا ہے تو اس سے ہٹ کر ایک اور نظام ہے جس کو اللہ جس کے ذریعے سے اس دنیا کو چلا رہے ہیں. اس نظام کے بعض علوم حضرت خضر کو دیے گئے تھے. اس کی وجہ سے حضرت خضر نے اندازہ کر لیا کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی بات اپنی جگہ درست تھی مگر حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے ہی کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اور اس وقت کو یاد کی جب حضرت موسیٰ نے اپنے خادم اپنے شاگرد سے کہا لا ابرح دیکھو جب تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں تو میں وہاں سے ہٹنے کا نہیں ہوں چاہے کتنے ہی برس نہ ہو جائے. او امضی حقوبہ برسوں چلتا رہوں. فلما بلغا جب وہ پہنچے ان دو جگہوں کے ملنے کی جگہ پر ان دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. فلما جاوزا پھر جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا تو لے آؤ. لقد لقینا ہمیں اس سفر سے بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہے. قالا تو اب وہ کہنے لگے ارائیتا بلا آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں آپ کو مچھلی کے متعلق اطلاع دینا بھول گیا تھا اور یہ بات جو ہے اس کا یاد کرنا مجھے شیطان نے ہی بھلایا. اور کہتے ہیں کہ اس نے عجیب طرح سے اس مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. قال ذالک حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی وہی تو مقام ہے جس کو ہم تلاش کرتے پھر رہے تھے. فرتدا چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹنے لگے. فوجد عبدا من عبادنا تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت اور ایک بہت بڑا علم دیا تھا. وعلمناہ اور ان کو اپنے پاس سے ہم نے بہت بڑا علم بخشا تھا. قال له حضرت موسیٰ ان سے کہنے لگے کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس لیے کہ آپ اس علم میں سے مجھے سکھائیں کہ جو بھلائی کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں. قال حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. وکیف تصبر اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو. قال حضرت موسیٰ کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال حضرت خضر کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو
تو شرط کیا ہے؟ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا مت جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کر دوں۔ فانطلقا، چنانچہ یہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خلا کہا، حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا، یعنی اس کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کہی۔ قال الم اقل، حضرت خضر کہنے لگے، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مجھ سے باز پرس نہ کیجیے گا اور میرے معاملے میں مجھ پر کوئی مشکل نہ ڈالیے۔ فانطلقا، چنانچہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب راستے میں ان کو ایک لڑکا ملا تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے ایک بے گناہ نفس کو، بے گناہ شخص کو ناحق یعنی بغیر کسی بدلے کے مارا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی بری بات کہی، بہت ہی بری بات کی، یعنی بہت برا کام کیا۔ قال الم اقل لک، حضرت خضر کہنے لگے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی کوئی اعتراض کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغتا، کہ بے شک آپ میری طرف سے عذر قبول کرنے میں بہت انتہا کو پہنچ گئے، آپ واقعی میرے حضور کو قبول کر رہے ہیں، آپ کی شفقت ہے، آخری موقع دے دیں۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا مانگا۔ فابوا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا، پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار بھی کی جو جھک کر گرنے ہی چاہتی تھی، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا کوئی معاوضہ لے لیتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر کہنے لگے کہ اب آپ میں اور مجھ میں علیحدگی کا وقت آ چکا ہے، ان قریب میں آپ کو ان باتوں پر جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ان کا بھید آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، تو وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبها، تو میں نے یہ چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ کیوں؟ وکان وراءہم، کہ ان کے سامنے یعنی ان سے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں کے دونوں مؤمن تھے، تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر جو بدکردار ہوگا تو کہیں ان کو بھی سرکشی میں اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے جو طبیعت کی پاکیزگی میں اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ چنانچہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر ان والدین کو لڑکی دی اور اس لڑکی سے جو ہے نبی پیدا ہوا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو نیک بخت آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکالیں، یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے اور میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیے، یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آگے ذو القرنین کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے، یہ چوتھا واقعہ ہے۔ ذو القرنین جو ہے یہ بھی مادیت اور روحانیت کی جو کشمکش ہے اس کا ان کا واقعہ اس میں بڑا سبق ہے۔ ان کو اللہ نے ہر طرح کے وسائل دی اور طاقت دی، مشرق کے بھی مالک ہو گئے، مغرب کے مالک ہو گئے، زمین کے تمام کونوں کے مالک ہو گئے، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ان مسائل کو اور قوت کو مظلوموں کی اعانت میں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں خرچ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اسکندر یونانی ہے، ذوالقرنین جو ہے یہ وہ ہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اسکندر یونانی تو کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اور ذوالقرنین جو ہے اس قرآن کی آیات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک رحم دل، مشفق اور اللہ کے نیک آدمی سے ان کو اللہ نے سرداری دی تھی، لیکن انہیں صلاح فلاح کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو ہر اس مسلمان کے لیے عبرت ہے کہ جس کو اللہ نے قوت و طاقت دی یا جس کو اللہ نے حکومت کا زور دیا کہ وہ اس کو اللہ جل شانہ کی جو ہے وہ بندگی میں اور لوگوں کی صلاح فلاح میں خرچ کرے۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کا کسی قدر حال میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں قابو دیا تھا اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ فاتبع سببا، تو چنانچہ انہوں نے ایک سفر کا سامان شروع کر دیا، یعنی سامان کے اسباب جو ہیں سامان کو ترتیب دے کر ان نے سفر کا ارادہ شروع کیا۔ اب پہلے مغرب کی طرف کا سفر کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب سورج
سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. یہ محسوس ایسا ہوا. سورج ظاہر سی بات ہے وہ تو کہیں دریا میں جا کر غروب تو نہیں ہوتا, لیکن ان کو ایسا محسوس ہوا کیونکہ وہ مغرب میں تھے, مغرب کی انتہا پر پہنچے تھے, دیکھا پانی ہے, اور غروب میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے آدمی سمندر پر ہو, ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ بالکل زرد ہونے کے بعد جو ہے پھر سرخ ہو گیا اور سمندر میں جا کر چھپ گیا. تو اس کیچڑ کی ندی میں انہیں ڈوبتا ہوا نظر آیا. ووجد عندها, اور اس کے پاس انہوں نے قوم دیکھی. قلنا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا, اے ذوالقرنین, آج چاہے ان کو عذاب دیں اور چاہے ان کے بارے میں بھلائی اختیار کریں, انہیں آپ کو اختیار ہے. قال اما من ظلم, انہوں نے فرمایا اما من ظلم, جس نے ظلم کیا تو ہم اس کو عذاب دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے اور بھی برا عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا, اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے. اور ہم ان سے یہاں بھی نرم بات کہیں گے, اور ہم ان سے جو ہے نرم بات کہیں گے اپنے معاملے میں, یعنی دنیا میں بھی جو ہے ہم اس سے کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے. ثم اتبع سببا, پھر وہ ایک اور سفر کا سامان کرنے لگے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, دوسرے سفر کی تیاری شروع کی, اور یہ مشرق کی طرف تھا, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وجدہا تطلع, انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسے لوگوں پر کہ ہم نے ان کے لیے سورج کی طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. کیا مطلب؟ یعنی ان کے اور سورج کے درمیان بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے, لہٰذا وہ گھروں میں نہیں رہتے تھے کہ وہ گھر ان کے لیے سورج کی دھوپ سے رکاوٹ بن جائے, بلکہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ شاید لباس میں ہی نہ ہوتے ہوں. بہر صورت ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کذالک, حقیقت حال تو یوں ہی تھی. وقد احطنا, اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی. ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان شروع کر دیا. تیسرا سفر ہے, قرآن نے اس کی وضاحت تو نہیں کی. مفسرین کہتے ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سفر جو تھا وہ شمال کی طرف, چنانچہ جانب شمال میں جو ایک پہاڑی اور ریگستانی سلسلہ ہے اس طرف کا سفر شروع کیا. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں جو بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے, ایسے بالکل بد تہذیب, اور ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی تہذیب و ثقافت نہیں تھی. قالو, وہ لوگ کہنے لگے, اے ذوالقرنین, بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں, تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا عوض کا نظم کر دیں؟ کیوں کہ اس وجہ سے کہ اس لیے کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں. قال, حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو اللہ جل شانہ نے مجھے قوت بخشی ہے تو وہ میرے لیے بہت بہتر ہے, یعنی مجھے خرچ کی تو ضرورت نہیں ہے. فاعینونی بقوہ, تم مجھے دستے بازو سے میرے ساتھ تعاون کرو, دستے بازو سے تعاون کرو, میرے ساتھ کام میں شریک ہو, میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دوں گا. آتونی, میرے پاس لے کر آؤ لوہے کے بڑے بڑے تخت. حتی اذا ساوا, یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا, یعنی اس کو بالکل برابر دیوار کے ذریعے سے برابر کر دیا. قال انفخوا, تو کہنے لگے کہ اب اس کو خوب دھونکو. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر بالکل آگ کر دیا تو کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ, کہ تانبا لے کر آؤ کہ میں اس کو پگھلا کر اس پر ڈال دوں. فمستطاعوا ان یظہروہ, چنانچہ اب یہ ان کے اندر یہ قدرت نہ رہی کہ وہ اس پر چڑھ سکیں, اور نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس میں نقب لگا سکیں. قال ھذا رحمت من ربی, فرمائے میرے پروردگار کی مہربانی ہے, پر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور ہموار کر دیں گے, اور میرا پروردگار کا وعدہ سچا ہے. ذوالقرنین نے دیوار تو بنا لی, لیکن کہہ دیے کہ جی اللہ کا وعدہ سچا ہے, جب وہ وعدہ آئے گا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا اس وقت میں یہ دیوار ختم ہو جائے گی. بھائی یہ دیوار انہوں نے بنا دی ہے. اب رہی یہ بات کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار جو بنائی وہ کہاں پر ہے, اس بارے میں جو تحقیقی بات سامنے آتی ہے وہ یہی بات آتی ہے کہ کسی جگہ کے بارے میں حتمی اور یقینی طور پر تعین کر کے یہ بات نہیں کہی جا سکتی. بات یہ کہ یاجوج و ماجوج کے فتنہ اور فساد کا سلسلہ تھا, وہ مختلف علاقے چین, تبت اور اس طرح کے اور بہت سے علاقوں میں ان کا فتنہ و فساد کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. تو مختلف لوگوں نے ان کے فتنے اور فساد میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مختلف زمانوں میں دیواریں بنائی ہیں, جن میں سے ایک دیوار چین بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو مسافت ہے وہ 1000 میل کے لگ بھگ ہے. خیر وہ بھی ہے.
اور اسی طرح جو ہے اور بھی بعض دوسری دیواریں ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں تقریباً 3-4 دیواریں تحقیق سے سامنے آئیں، لہٰذا کسی ایک دیوار کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی دیوار ہے جس کو قرآن نے جو ہے وہ سد اسکندری قرار دی، اس کا قرآن نے ذکر کیا، اس کے بارے میں یقینی طور سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ بال اتنا ضرور ہے کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تھی، بعض روایات میں آتا ہے، اور یہ بعض صحاح کی روایت ہے، یہ صحاح ستہ کی، کہ یہ جو یاجوج ماجوج اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور جب چاٹنے لگتے ہیں تو دیوار ختم ہونے لگتی ہے، اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے کہتے ہیں جی ہم اگلے دن جو ہے نا اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ ہاں اخیر زمانے میں پھر جب اللہ کی طرف سے ظہور کا وقت ہوگا تو وہ انشاءاللہ کہہ کر جب یہ ارادہ کریں گے تو اگلے دن دیوار کو اسی حال پر پائیں گے، وہ تھوڑی سی مقدار میں ہوں گے، اس کو ختم کر دیں گے، پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ رہی بات کہ ابھی وہ دیوار باقی ہے نہیں، تو اس کے بارے میں محققین نے احتیاط برتی ہے، یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ابھی بھی یہ دیوار باقی ہے یا نہیں۔ قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اب نہیں آ سکیں گے، انہوں نے جو دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے، اس کی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی، وہ دیوار اب تک باقی ہے یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دیوار باقی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی یقین یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یاجوج ماجوج اب ظاہر نہیں ہو سکیں گے، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، اور اس کا واقعہ تفصیل سے حدیث کی کتابوں میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دجال کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا، اللہ ان کو بتائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جن کے تم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر جو ہے جو متبعین مؤمنین ہیں وہ کوہ طور کے اوپر جا کر چڑھ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج ہر طرف سے محاصرہ کر لیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج کا حال یہ ہوگا کہ یہ گزریں گے تو ایک دریا سامنے ہوگا، اس کا سارا پانی اگلے لوگ پی جائیں گے، جب پچھلے لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے یار ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی دریا تھا، یعنی اس کے پانی کے خشک ہونے کی وجہ سے آثار ہی مٹ جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کا پھر جو ہے وہ جب وہ حصار کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ کی طرف سے، پھر ایک وبا آئے گی، وہ سب کے سب مر جائیں گے، پھر اس کے تعفن سے ہیضہ پھیلنے کا خطرہ ہوگا، تو اللہ ایسا نظم کریں گے کہ ان سب کی لاشیں بہ کر دریا میں چلی جائیں گی اور زمین پاک اور صاف ہو جائے گی ان کے وجود سے۔ بعض صورت صحیح بات یہی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایک بیٹے ہیں یافس، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے، تو معلوم یہ انسان ہی ہے، انسانوں سے ماورا کوئی جناتی مخلوق نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان۔ ہاں ڈیل ڈول میں اور بعض جسامت میں اور بعض دوسرے خواص میں انسانوں سے ذرا مختلف ہے، اور ہیں یہ کافر اور فاجر، اور عام انسانوں کی بنسبت ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی کا یہاں ذکر ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، آگے فرماتے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے کے اندر وہ گھس رہے ہوں گے، یعنی کثرت سے اتنی کثرت سے ظاہر ہوں گے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا سور کو پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو جمع کر دیں گے، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، الذین، وہ لوگ جن کی آنکھیں دنیا میں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، کیا یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے؟ انا اعتدنا، بے شک ہم نے جہنم کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم، آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تم کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ خود ہی بتاتے ہیں، الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے خسارے کی بات ہے، دنیا میں محنت بھی کی لیکن عاملۃ ناصبہ، سورہ غاشیہ میں فرمایا محنت کیے ہوئے تھکے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے محنت کی لیکن اس کے پیچھے ایمان کی کوئی ربط نہیں تھی، ایمان کا نظریہ نہیں تھا۔ تو ایمان کے بغیر جتنے آپ فلاحی کام کریں، رفاہی کام کریں، خیر کے کام کریں، اللہ کے نامقبول ہے۔ اسی طرح دنیا کی آپ نے جتنی محنت کی، چاند پر پہنچ گئے، بڑی بڑی جو ہے طاقتور چیزیں ایجاد کر لی، رات دن اس میں کھپا دیے، تھک گئے، لیکن اللہ کی محنت ذرہ برابر قبول نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مومن ہونے کے بعد بھی، اگر آپ نے مومن ہونے کے بعد بھی محنت کی لیکن شریعت کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق نہیں کی، ایک سنت کا طریقہ ہے، سنت سے ہٹ کر طرح طرح کی بدعتیں اختیار کر لی، رسومات اختیار کر لی اور سمجھے جی یہ بھی نیک کام ہے، ہم بھی اچھی نیت سے کر رہے ہیں، تو دیکھیے نیت صحیح ہونے سے کام صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ طریقہ کار صحیح نہ ہو۔ دنیا میں بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ کام کے نتائج جب ہی حاصل ہوتے ہیں جبکہ اس کا طریقہ کار صحیح ہو۔ تو اس طرح تجارت اسی وقت میں فائدہ بخش ہوتی ہے جب تجارت اپنے اصولوں پر کی جائے، زراعت اپنے اصولوں پر کامیاب ثابت ہوتی ہے، تو یہ دین کی محنت بھی اسی طرح ہے کہ وہ کامیاب جب ثابت ہوگی جب وہ اصولوں پر ہو، اور وہ اصول کیا ہے؟ سنت اور شریعت کا طریقہ ہے۔
اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے آیات کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا، بس ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال تو اس کے تولے جائیں جس کے پاس خیر بھی ہو۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ اس کے برخلاف نیک لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ اکتاہٹ نہیں ہوگی دنیا میں، آدمی آخرکار اکتا جاتا ہے، چاہتا ہے کوئی دوسرا مزہ ہو، کوئی دوسرا منظر آئے۔ جنت میں ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اکتاہٹ نہیں ہے۔ قل لو کان البحر، اللہ کی بڑائی کی بریائی کی کیا شان ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ سارا کا سارا سمندر سیاہی بن جائے میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے، تو میرے پروردگار کی باتیں جو ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اس جیسا اور ہی سمندر مدد کے طور پر لے آئیں، مزید سمندر بن جائے، ان کی سیاہی بن جائے، اللہ کی تعریف لکھتے لکھتے قلم تھک جائے گا، سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کے ابتدا میں بھی یہی مضمون ہے اور اخیر میں بھی یہی مضمون ہے۔ مار کے ایمان و مادیت کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کا اللہ پر غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے، اور دیکھیں اس کے 3 ستون ہیں، ایک ستون ہے توحید، دوسرے ستون ہے رسالت، اور تیسرے ستون ہے آخرت پر یقین۔ تینوں چیزوں کا بیان کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ نبی کہتے ہیں میں عام انسان ہوں، مجھے نور کہہ دینا، مجھے کوئی فرشتہ کہہ دینا، خدا کا بیٹا کہہ دینا یا خدا بنانا، یہ نبی کی توہین ہے۔ نبی کا مقام یہی کہ انہیں بشری قرار دیا جائے، ہاں پیغمبر ہونے کے اعتبار سے ممتاز ہے۔ یوحا الیہ، اور میری طرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ یہ سب سے اہم ستون ہے توحید۔ تیسرا ستون کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے پروردگار سے ملاقات یعنی اس کے سامنے حاضر ہونے کی امید اور یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اگر ایمان اور نیک اعمال کا سرمایہ پاس ہوگا تو اللہ کے سامنے حاضری آسان ہو جائے گی۔ جو بیان ہوئے وہ ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو یہ خوشخبری ملی، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ یہ دونوں واقعہ اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب مظاہرے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد قدر وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور ان کے علاوہ چند انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اور پھر سورت کے اخیر میں اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ کافروں کے لیے آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے کیا معاملہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی کے بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارا۔ مختصر قصہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کا جیسے کہ واقعہ گزرا ہے سورہ آل عمران میں بھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے حضرت مریم کی کفالت کیا کرتے تھے، تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے، پھل جو ہے موسم کے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ تو ایک مرتبہ اس کی وجہ سے جو ہے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد دے دے، یعنی اس عمر میں اولاد دے دے، اللہ تو قادر ہے۔ چنانچہ اللہ سے دعا کی۔ 120 سال ان کی عمر تھی، 98 سال تقریباً ان کی اہلیہ کی عمر تھی، اس وقت میں یہ دعا کی اور اللہ سے یہ عرض کیا۔ 3 باتیں عرض کی، ایک تو یہ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، اور پھر یہ کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، میں کبھی شقی نہیں رہا آپ کی دعا، آپ سے دعا کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ میری دعا کو قبول کیا ہے۔ تیسری بات یہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ میرے بعد جو منصب ہے اس کا کیا ہوگا اور میرا نائب کون بنے گا، تو یہ نعمت نبوت کی رہے، اس کے لیے تمنا کی کہ مجھے اولاد دیجیے۔ اللہ نے کہا دعا قبول ہے، اولاد تمہیں ملے گی اور وہ انتہائی پسندیدہ ہوگی مخلوق کے نگاہوں میں بھی اور خالق کے نگاہوں میں بھی۔ نام ان کا یحییٰ ہوگا جن کا کوئی ہم نام نہیں ہوا، اور علامت وہی بتائی ہے جو سورہ آل عمران میں گزری کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں۔ جب آپ کی اہلیہ کو حمل ٹھہرے گا اس کے بعد آپ صحت مند ہوں گے لیکن بات نہیں کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں کو کہا، اشارے سے کہا
کہ اللہ کی تسبیح کرو لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکے. فرمایا قال ربی، حضرت زکریا نے اللہ سے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئیں، اور واشتعل الرأس شیبہ، سر سے بھی سفید بال جو ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. وانی خفت الموالیہ، اور میں اپنے بعد اپنے دوسرے رشتہ داروں سے، بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کریے جو میری اولاد اور حضرت یعقوب کی میراث کا مالک بن جائے. اور اے پروردگار اس کو خوش اتوار بنا دیجیے گا، یعنی وہ پسندیدہ ہو اپنی اخلاق و عادات کے اعتبار سے، آپ بھی ان سے راضی ہو اور مخلوق بھی ان سے راضی ہو. کا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. اللہ نے خوشخبری دی کہ لڑکا ملے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. تو یہ ان کی خصوصیت تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو ذرا تعجب ہوا، ظاہر دنیا ایک دارالاسباب ہے، اس کے تحت تعجب ہوا کہ میری عمر تو ہے ہی نہیں، تو اللہ نے اس پر آگے متنبع کیے کہ ہم اپنی رحمت سے دے رہے ہیں اور اللہ کے لیے تو بالکل آسان ہے. اور پھر آگے جو ہے اس کی نشانیاں بھی بیان کی جو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ حمل ٹھہر گیا اور پھر وہ بچے آپ کے یہاں پیدا ہوں گے. چنانچہ فرماتے ہیں قال ربی، عرض کیا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کس طرح ہوگا. وکانت امراتی، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں. قال، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا. آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں نے تم کو بھی تو اس سے پہلے پیدا کیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا پروردگار میرے لیے نشانی مقرر فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صحیح و سالم ہو کر بھی بات نہیں کر سکو گے، بیماری کوئی نہیں ہوگی. فخرج علی قومی، چنانچہ وہ اپنی عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں یحییٰ کو پیدا کیا اور ان کو نبوت دے دی. یا یحییٰ، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ لے لو. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرما دی تھی، بچپن ہی میں دانائی دے دی تھی. وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور اپنے پروردگار کے فرما بردار تھے، اور وہ سرکش و نافرمان نہیں تھے. وہ سلام علیہ، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائے جائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن ان پر سلامتی اور رحمت ہوگی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کا واقعہ. جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تعجب خیز ہے کہ ایسی عمر میں جبکہ بچہ پیدا ہونے کی توقع نہیں ہوتی اور ایک بانجھ عورت ہو اس سے اولاد ہو جائے، تو اس سے زیادہ تعجب خیز حضرت مریم کا واقعہ ہے کہ ظاہری اسباب میں تو کوئی سبب پایا ہی نہیں گیا. نہ حضرت مریم معاذ اللہ بد کردار تھی اور نہ وہ شادی شدہ تھی، تو باپ کے بغیر اولاد ہو رہی ہے ایک ایسی عورت سے جو کنواری ہو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وذکر، اور آپ اس قرآن یعنی کتاب میں حضرت مریم کا بھی ذکر فرمائیں کہ اذن تبذت من اہلہا، جب وہ اپنے اہل خانے سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں، فاتخذت، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا. روح یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. فتمثل لہا، تو وہ ان کے سامنے ایک ٹھیک انسان کی شکل میں آ گیا. قالت، حضرت مریم سمجھی کوئی انسان ہے تو کیا کہا؟ حضرت مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. وہ کہنے لگا قالا، میں تو آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں تاکہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا بخشوں. دینے والے اللہ ہیں، اس کی بشارت لے کر آئیں. قالت، حضرت مریم کہہ رہی ہیں انا یکون لی غلام، میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں. قال کذالک، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنائیں اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے.
ہماری طرف سے مہربانی اور یہ کام ہو چکا ہے. فحملتہ تو کہتے ہیں چنانچہ وہ حضرت مریم ان سے حاملہ ہو گئیں، یعنی ان کا حمل حضرت مریم کو ٹھہر گیا. فانتبذت بھی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں. فاجاء المخاض پھر درد ذہ ان کو کھجور کی طرف تنے کی طرف لے آیا. جب درد ذہ ہوا، حمل کا ولادت کا درد ہوا تو اب کھجور کے تنے کی طرف آگے ٹیک لگانے کے لیے. قالت کہنے لگی ہائے اے کاش، ہائے افسوس، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں ایک بھولی بسوی چیز ہوتی، ایسی چیز جس کا بھی ذکر تک نہیں ہوا. کئی غم تھے، غم ایک تو یہی تکلیف تھی، اوپر سے یہ خیال کہ بچے کے کیا حال ہوگا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو مجھ پر الزام لگے گا اس کا کیا ہوگا. فناداها من تحتها اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ دیکھو تم غم مت کرو، اللہ نے تمہارے نیچے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں گر پڑیں گی. دیکھیے اللہ کی قدرت ہے کہ اس وقت میں چونکہ عورت کو گرم غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ نے جو وہ خشک تنا ہے اس میں کھجوریں لگا دی اور کھجوریں جو ہے رطب جو ہے وہ گرنے لگی. پانی کا چشمہ بھی تھا، ان کو توانائی حاصل ہوگی. فکلی وشربی تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. بس اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے تو آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گی. یہ ان کی شریعت میں جائز ہے چپ کا روزہ، کہ جی میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا اس لیے بات نہیں کروں گی. چنانچہ جس نے بھی کہا حضرت مریم نے کوئی بات نہیں کیا، اعتراضات ہوا مریم نے جواب نہیں دیا. ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، ہماری شریعت میں اس طرح کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی نظر مانے یا روزہ رکھے تو ظاہر ہے وہ نظر توڑنی پڑے گی. فأتت به اب اللہ کی قدرت تو ظاہر ہو گئی. چنانچہ ابھی ان بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے کر آئیں. چنانچہ اب جو ہوئی ہوا جو ہونا تھا وہ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تم نے بہت برا کام کیا. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے باپ برے آدمی تھے اور تمہاری ماں بد کردار تھی، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ فاشارت الیہ انہوں نے کوئی جواب تو دیا نہیں، اللہ نے منع کیا تھا. حضرت مریم نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا. قالوا وہ کہنے لگے کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں. حضرت عیسیٰ نے اب جواب دیا. قال انی عبد اللہ، پہلی بات زبان سے کہی وہ یہ کہی انی عبد اللہ. نصارہ کا عیسائیوں کا جو نظریہ تھا اس پر خود ہی ہتھوڑے سے وار چلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے تم خدا کہتے ہو، خدا کے بیٹے کہتے ہو، یہ بالکل غلط ہے. اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے خود سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اعلان کیا. یہ پہلی صفت بیان کی. دوسری بات آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب بخشی ہے. تیسری بات اور اس نے مجھے نبی بنایا. چوتھی بات وجعلنی اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں گا. پانچویں بات اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. چھٹی صفت کیا ہے؟ وبرم بوالدتی، مجھے اپنے پروردگار مجھے اپنے والدہ کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنے والا بنایا. ساتویں بات کیا ہے کہ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اور آٹھویں بات یہ کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ان تمام دنوں میں مجھ پر سلام و رحمت ہے. ذالک عیسی ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے تھے. اور یہ بات سچی ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. یہ لوگ شک کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں کہ عیسیٰ شاید خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے. اللہ کہتے ہیں سچی بات یہی تھی کہ اللہ کے بندے تھے. ما کان للہ، اللہ کو یہ زیبا کہاں ہے کہ وہ یہ بات کہاں زیب دیتی ہے اللہ کو کہ وہ کوئی اولاد بنائے. وہ اس سے پاک ہے. جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب، پھر ان کے درمیان مختلف فرقوں نے آپس میں اختلاف کیے، یعنی اہل کتاب میں. پس جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے بڑے دن کے حاضر ہونے کی ہلاکت ہے. اسمع بہم مؤذر، وہ اس دن جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے خوب سننے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن ظالم آج سری گمراہی میں پڑے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں. آج دنیا میں سری گمراہی میں ہے لیکن قیامت میں خوب سنیں گے دیکھیں گے، ہر بات ان کی صحیح سمجھ میں آئے گی، مگر اس وقت کا سننا دیکھنا فائدہ نہیں دے گا. وانذرہم، اور آپ ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان سب کے ہم مالک ہیں اور یہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے.
آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اس کی طرف پیچھے بھی اشارہ ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ جل شانہ کی توحید کی بنا پر اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کی قربانی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا۔ باپ مسلمان بھی نہیں تھا اور سرکشی پر اتر رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے ادب کا پورا خیال کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور آپ کتاب میں حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجیے، بے شک وہ صدیق یعنی انتہائی سچے اور اللہ کے نبی تھے، جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے میرے باپ، آپ کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ یہ بت تو کسی کام کے نہیں ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، بس آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی اخاف، اے میرے ابا، آپ شیطان کی پرستش مت کیجیے گا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ قالا، آزر جو ان کا باپ تھا اب ان کو دھمکا کر کہہ رہا ہے، اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور دیکھو تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا، بے شک میرا پروردگار مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں آپ سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سب سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں ہوں گا۔ فلما اعتزلهم، اللہ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم ان سے اور ان تمام معبودوں سے علیحدہ ہو گئے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ اللہ کی طرف سے قربانی کے صلہ یہ ملا، جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ کی طرف سے صلہ ملا کہ اللہ انہیں پاکیزہ اولاد دی۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلًّا جَعَلْنَا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا تھا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں بخشی تھیں اور ہم نے ان کا ذکر جمیل بلند کر دیا، ذکر جمیل بلند کر دیا۔ قیامت تک جو ہے ان کا لسان صدق، یعنی لوگوں کی زبان پر ان کا چرچا ہے، اچھا تذکرہ ہے اور بلندی کے ساتھ، بلند قدروں کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، میں نے بتایا دوسرے انبیاء کا بھی اس صورت میں مختصراً تذکرہ ہے، اور آپ کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر کریے، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے اپنے نزدیک بلا لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خصوصی طور پر ہم کلامی کی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون جو پیغمبر تھے وہ عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور آپ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے، وعدے کے سچے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سے وعدہ ہو گیا ایک جگہ پر ملاقات کا تو اس کا انتظار کرتے رہے اور کئی دن اسی انتظار میں بیٹھے رہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور کتاب میں حضرت ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ انتہائی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اللہ نے ان کو بہت اونچی بلندی عطا کی تھی۔ چنانچہ معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی حضرت آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بھی اور ان لوگوں میں سے بھی جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ ان سب نیک بندوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ لیکن فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد چند ناخلف یعنی برے جانشین آ گئے۔ خلف عربی زبان میں لام کے سکون کے ساتھ کہتے ہیں برے جانشین کو، اور خلف لام کی فتحے سے اچھے جانشین کو کہتے ہیں۔
تو یہ بری جانشین آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، تو یہ عن قریب غیا، دوزخ کی ایک وادی غی میں جا پڑیں گے. یہ دوزخ کی ایک وادی مفسرین نے کہا، اس وادی میں ان کو عذاب ہوگا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں غی کا مطلب گمراہی ہے، یعنی یہ لوگ گمراہی میں جا پڑے اور ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. ان کے نیک اعمال میں ذرہ برابر بھی اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، ورنہ یہ تو ظلم بن جائے گا. جنات عدن التی، ہمیشہ ہمیشہ کے ایسے باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، جو چیزیں ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. انہو، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے ضرور آنے والا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس جنت میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. ولہم، اور ان کے لیے صبح و شام اس میں ان کا رزق تیار ہوگا. تلک الجنت التی، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بناتے ہیں جو پرہیزگار ہوگا. جنت وراثت ہے. وراثت سے تعبیر اس لیے کیا کہ وراثت ایک ایسا مال ہوتا ہے جو انسان کو محنت کے بغیر حاصل ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ مضبوطی ہوتی ہے. وراثت کی ملکیت میں، وراثت کی ملکیت میں مضبوطی ہوتی ہے. وہاں یہ حق نہیں کہ انسان پہلے ہی سے دنیا میں کسی کو اجازت نہیں کہ اپنے حق وراثت دوسرے کو ہدیہ دے دے کہ جی میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے وارث ہوں، میں یہ حق تمہیں دیتا ہوں. نہیں، یہ حق بھی منتقل نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی پختہ ملکیت ہے، لہذا بتا دیے جنت بھی انسان کو مل رہی ہے. حقیقت یہ کہ مفت میں مل رہی ہے. نیک عمل کے مقابلے میں جو انعامات ہیں اس کا کوئی توازن ہی نہیں ہے ان بدلوں کا، اور یہ کہ پختہ ملکیت ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. وما نتنزل الا بامر ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے خواہش ظاہر کی کہ زیادہ ملا کرو ہم سے، بار بار آیا کرو. تو حضرت جبرائیل یہ جواب دے رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ جواب دو کہ جی ہم تو آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے جب آتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے سوا نہیں اتر سکتے، آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. لہو ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی. بس آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے. کیا آپ کو اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ اللہ نام کی کوئی اور ذات بھی ہے؟ اللہ کے نام میں جب کوئی شریک نہیں تو اللہ کی صفات میں کون کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، یہ وہی مشرکین کے نظریات ہیں. اور کافر یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا یہ انسان یاد نہیں کرتا اس بات کو کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ چیز بھی نہیں تھا. فوربک لنحشرنہم، آپ کے رب کی قسم ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، اور ان کے شیطانوں کو بھی، یعنی ان معبودان باطلہ کو، اور اسی طرح ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، سب کو جمع کریں گے. پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. یہ اس حال میں آئیں گے گھٹنوں کے بل، خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل آئیں گے. ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا کے ساتھ سب سے زیادہ سخت سرکشی کا معاملہ کیا کرتے تھے. ثم لنحن اعلم، اور ہم پھر ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ لائق ہیں. جو جتنا زیادہ گناہگار ہوگا وہ سب سے پہلے داخل ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ، اور اے لوگوں تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کو اس پر سے گزرنا ہوگا. یہ آپ کے پروردگار کے ذمے لازم اور مقرر. ہر انسان نے دوزخ میں سے گزرنا ہے. اب ایک صورت تو یہ کہ پولیس راج جو دوزخ کے اوپر سے اس کے اوپر سے گزرے گا، اور ایک صورت یہ کہ دوزخ کے اندر جائے. مومن دوزخ کے اندر سے بھی گزرے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مومن دوزخ کے اندر جائے گا، گزرے گا جنت میں جانے کے لیے، مگر اس کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی آنکھ تکلیف دیتی ہے. وہی ایمان کے مقابلے میں، مادیت کے مقابلے میں ایمان اور روحانیت کا فلسفہ یہی ہے. لہٰذا وہ دوزخ کی آنکھ بجھنے لگے گی اور وہ کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جاؤ، کہیں تمہارا نور جو ہے اس نار کو، یعنی میری آنکھ کو بجھا نہ دے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا نجات دیں گے، اور ظالموں کو اس کے اندر گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان کافروں کا کیا حال ہے کہ اور جب ہم
اور جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں سے مکان کس کے اچھے ہیں اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں. اس پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جی عمدہ مکانات اور عمدہ مجلسیں، دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور دولت کی ریل پہ لیے کس کے پاس ہے. تو اس سے فخر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. اگر یہ معیار ہوتا تو پہلے لوگوں کے ساتھ پھر کیوں عذاب کا معاملہ ہوتا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں والے ہلاک کر دیے جو ٹھاٹ باٹ میں اور نمود میں دکھاوے میں ان سے زیادہ بہتر تھے. رعیہ اچھے مناظر کے اعتبار سے ان کے حالات، ان کے مناظر ان سے بہت زیادہ اچھے تھے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ فرما دیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں اس عذاب کا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جو خود عذاب ہوتا ہے یا خواب و قیامت ہو. جس چیز کا ان سے وعدے کیا جاتا ہے جب وہ اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، عذاب ہے دنیا کا یا پھر قیامت ہے. تو فَسَيَعْلَمُونَ، تو ہم قریب اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے. وہاں پتہ چل جائے گا کہ جس مکان اور جس جماعت پر دنیا میں گھمنڈ کرتے تھے آج وہ سب سے کمزور اور وہ سب سے نکمی ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں. والباقیات الصالحات، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ آپ کے پروردگار کی یہاں صلے کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. باقیات صالحات کے جیسے میں نے عرض کیا حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ کلمہ، اور دوسرے حدیث سے معلوم کہ ہر خیر کا کام یہ باقیات صالحات. لہذا ان مجلسوں پر گھمنڈ نہ کرو، اس پر خوش مت ہو، اس دنیا کے ریل پیل پر. ہاں اس پر خوشی مناؤ کہ کس نے عمل زیادہ کیے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیاتوں کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے جو ہے خوب مال و اولاد ملے گا. ایک کافر تھا، ایک مشرک تھا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ان کا ایک کافر کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کا نام تھا عاص بن وائل. معاملہ ہوا، انہوں نے اس سے کچھ پیسے لینے تھے. جب یہ اس کے پاس گئے تو اس نے انکار کر دیا، کہا اس وقت دوں گا جب تم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرو، یعنی ان کا انکار کرو، ان پر ایمان نہ لاؤ. کہنے لگے نہیں جی میں تو انکار نہیں کرتا. تو اس پر کہنے لگا کہ اچھا تم اگر جو ہے قیامت کے قائل ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہیں جو ہے نا میں تمہیں مال و اولاد دے دوں گا، وہیں میرے پاس مال و اولاد سب کچھ ہوگا، ہر چیز ہوگی، بدلہ میں تمہیں قیامت میں جا کر ہی دے دوں گا، یہاں مجھ سے کیوں مانگتے ہو. مذاق اڑانے لگا. تو اللہ نے یہ اس کا جو ہے جواب ذکر کیا کہ یہ نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ جب قیامت میں آئے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی. اطلع الغیبہ، کیا اس نے غیب کی بات کی خبر پالی ہے یا اس نے اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا؟ اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے کیا اس بات کا؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. سنکتب ما یقول، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھے جا رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جا رہے ہیں. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور یہ جو کچھ چیزیں بتاتا ہے ہم اس کے وارث اور مالک ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے تاکہ یہ معبود ان کے لیے موجب عزت اور مددگار ہوں. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سَيَكْفُرُونَ، یہ معبودان باطلہ خود ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف بن کر ان کے دشمن بن جائیں گے. یہ معبود کہ جن سے تم دنیا کا تعلق اختیار کر رہے ہو قیامت میں خود تمہارے دشمن بنیں گے، کیونکہ سب کے سب سمجھتے ہیں کہ خدا ہی برحق ہے، لہذا سب اللہ کو خوش کرنا چاہیں گے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم، آپ عذاب کے لیے جلدی مت کیجیے ان پر، کیوں؟ بے شک ہم ان کے لیے شمار کر رہے ہیں. دنوں کو وقت کو شمار کیا جا رہا ہے اللہ کیا، آہستہ آہستہ وقت قریب آ رہا ہے. یوم نحشر المتقین، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. قیامت کے دن حشر کا نقشہ ہے جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے وفدا بطور مہمان کے جمع کریں گے. ونسوق المجرمین، اور گناہگاروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے.
ان کو تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہٹا کر لے جائے گا اور مومنین کو عزت و اکرام کے ساتھ لے جائے گا. حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ مومنین اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے جب قبر سے اٹھیں گے تو سواریوں پر ہوں گے، راحت و آرام میں ہوں گے. آگے فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن، یہ اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس بات کی وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. وما ينبغي للرحمن، حالانکہ رحمان کو کہاں زیب، یہ بات شایان کہاں ہے اس کو یہ بات کہاں زیب دیتی ہے کہ وہ اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض، تمام چیزیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں سب کے سب خدا کے روبرو بندے بن کر حاضر ہیں. اللہ کسی کو بیٹا کیسے بنائے؟ سارے کے سارے اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں. لقد احصاہم، اللہ نے ان سب کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے. وعدہم عدا، اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. وکلہم، اور یہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے تنہا آئیں گے. یہ جتنے کافر و مشرک ہیں ان میں سے ایک بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ کی ان سب کی گنتی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیاوی کرتوتوں کی سزا سے جو ہے وہ آخرت میں بچ جائے گا. آگے نیک لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ جل شانہ ان کی محبت مخلوق کے دل میں پیدا کر دے گا. مخلوق کے دل میں رحمان اللہ جو ان کی محبت پیدا کر دے گا. نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخرت سے پہلے انہیں دنیا میں یہ بدلہ ملتا ہے کہ خلق خدا کی نگاہ میں انہیں عزت حاصل ہوتی ہے. مال و دولت کی بنیاد پر بھی عزت ملتی ہے اور عہدے کی بنیاد پر بھی ملتی ہے، لیکن وہ ساری عزتیں پائیدار نہیں ہے. پائیدار وہ عزت ہے جو نیکی کی بنیاد پر. حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے اور کرتا کرتا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ اعلان کرتے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ یہ میرا محبوب ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم سب محبت کرو. وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. فرمائے پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت اتار دی جاتی ہے، یعنی وہ بندہ خلق خدا کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتا ہے. اور اس کے برخلاف جو بندہ اللہ کا دشمن ہے، گناہ گار ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں دیکھو یہ بندہ میرا مبغوض ہے، مجھے یہ ناپسند ہے، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی رکھو. وہ ان سے بغض رکھتے ہیں اور وہ سب فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، وہاں بھی وہ مبغوض ہو جاتا ہے اور پھر زمین کے اندر بھی وہ مبغوض بن جاتا ہے. چنانچہ کوئی گناہ گار جو ہے زمین میں اس کو عزت حاصل نہیں ہوتی. ارے بھائی اگر اپنے ہی جیسے لوگوں میں اس کو کوئی رتبہ حاصل ہو تو اس کو عزت نہیں کہیں گے. اللہ کے نیک بندوں میں اس کو کیا عزت ہے؟ عمومی طور پر لوگوں کا اس کے بارے میں کیا تاثر ہے اور خاص طور پر اللہ کے مقبول بندے اس کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں، وہی ظاہر ہے مقبولیت معتبر ہے. فرمایا فإنما يسرناه بلسانك، پس اے پیغمبر ہم نے قرآن آپ کی زبان میں آسان کر کے اتارا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دیں اور آپ اس کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو ڈرائیں. یہ کافر جھگڑالو ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، جو دلیل کی بنیاد پر بھی نہ مانے وہ جھگڑالو کہلاتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ اور بھنک میں سنتے ہیں؟ اب تو کسی کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان کو بھی فنا ہے اور انسان کی جو اللہ نے جو کچھ نعمتیں دی، صلاحیتیں دی، ان سب کو فنا ہے. بقا ہے تو صرف انسان کے نیک اعمال کو ہے اور حقیقی بقا صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. اللہم صلی علی سیدنا الرحمن الرحیم. اب سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے اور اس سورت میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس عالم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے رش کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جن پر یہ آیات یہ سورتیں نازل ہوں گی وہ بابرکت ہیں اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی اور وہ دل جو اس سورت کو محفوظ رکھیں گے اور سمجھیں گے.
اس صورت کے اندر چونکہ مکی صورت ہے لہذا اس میں عقائد ہی کا موضوع زیادہ تر زیر بحث رہے گا، اور اس میں اللہ جل شانہ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کو اور آخرت سے متعلق کچھ حالات کو بیان فرمایا ہے۔ دو واقعے اس صورت میں اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ تو مختصر انداز میں ذکر ہوا ہے جو شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ازلی دشمنی کا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پیش آیا تھا، اور دوسرا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اس صورت کی ابتدا ہی سے تقریباً یہ 90 آیات میں یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک اللہ جل شانہ نے واقعہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے اور نسبتاً دیگر واقعات کی بنسبت زیادہ مکرر بھی ذکر ہوا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور اس صورت کے جو ہے اندر بھی واقعہ ذکر ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے جو مختلف بار بار مرتبہ ذکر کیا گیا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی تکرار ہے، نہیں ایک چیز کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تنوع ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی مختلف ترتیبوں کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور تنوع میں اگر کسی چیز کو مختلف انداز میں ذکر کیا جائے تو انسان بجائے اکتانے کے جو ہے وہ دلچسپی محسوس کرتا ہے۔ اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے میں یہ بھی مصلحت ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ فرعون کے مقابلے میں پیش آیا تھا، تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ضرور پیدا ہوگا، اور ہر دور میں جو بھی فرعون ہو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگائے مادیت کی کسی بھی نظریے کی بنیاد پر، تو ان مادیت پرستوں کے سامنے اللہ جل شانہ نے ایک روشن مینار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صورت میں رکھ دیا کہ دیکھو وقت کے فرعونوں کو اگر زیر کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ طریقہ اختیار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، آپ کا نام لے کر آپ کو شفقت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ، مگر یہ کہ یہ تو صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر جو ہے قرآن کریم کی دعوت دیتے خلق خدا کو، اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے، اور رات بھر اس قرآن کی اتنی تلاوت کرتے کہ پاؤں میں ورم کر جاتے۔ اس کے باوجود مشرکین ایمان نہیں لاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو ان کے ایمان دلانے کا بڑا غم تھا، رنج تھا، تو اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ کیجیے، اپنی جان ہلکا نہ کیجیے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ آپ کی جتنی ذمہ داری ہے وہ ادا کیجیے، وہ ہے اپنا پیغام پہنچانا اور اللہ کے کلام کو پہنچا دینا۔ رہی یہ بات کہ ہدایت بھی مل جائے تو بھائی جو اللہ سے ڈرے گا، جس میں خشیت ہوگی، وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ اتارا گیا ہے قرآن اس ذات کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے۔ الرحمن، وہ انتہائی مہربان ہے اور وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اس کے علم میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بات کو پکار کر کہیں